اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. تو تین گروہوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہودی، عیسائی اور مشرکین. ہر گروہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو آپ ہمارے مذہب پہ آ جاؤ. یہودیت کہتے تھے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، اس کے مذہب پہ آ جاؤ تو نجات پا جاؤ گے. اور عیسائی کہتے تھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، اس کے مذہب پہ آ جاؤ تو نجات پا جاؤ گے. اور مشرکین کہتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ ہمارے راستے پہ آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہم سب کو ماننے والے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی ماننے والے ہیں اور ان کے جو معجزات تھے ان کو بھی ماننے والے ہیں. بلکہ تم ہماری طرح ایمان لے کے آؤ جیسے ہم ایمان لے کے آئے ہیں، کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے سارے معجزات کو بھی مانتے ہیں. تم تو بعض نبیوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بلکہ تم ہماری طرح ایمان لے کے آؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے وگرنہ ناکام رہو گے. تو اس آیت میں صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں کامیاب ہو جائیں تو جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے کے آؤ. اگر اسی طرح ایمان لے کے نہیں آؤ گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے اور جہنم میں جاؤ گے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ معیار حق ہے. یعنی ہم اپنے اعمال کو صحابہ کرام کے اعمال پہ پرکھیں گے کہ صحابہ کرام کے اعمال کے ساتھ ہمارے اعمال ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اگر نہیں ملتے تو ہمارے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کیونکہ قرآن میں صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آنے کا ذکر ہے، تو جب ایمان کی یہ حالت ہے تو جو اعمال ہیں وہ تو بطریق اولا صحابہ کرام کی طرح کرنے ہوں گے. ایمان کا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آؤ، اور جو اعمال ہیں ہمارے جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ تو بطریق اولا اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح کریں. علماء نے لکھا ہے، ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس آیت میں صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا ہے. اب اگر کوئی صحابہ کرام پہ جرا کرتا ہے اور ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت ثقہ ہے، وہ عادل ہے، اور ان پہ کسی قسم کی ہم جرا نہیں کر سکتے کہ فلاں صاحب اس طرح تھا، فلاں صاحب اس طرح تھا. اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. ان کی اتباع کرنا بھی ہم پہ واجب ہے. اس آیت پہ جو بتایا گیا ہے کہ اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کی اتباع بھی ہم پہ واجب ہے. اگر صحابہ کرام کسی مسئلے پہ اجماع کر لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی صحابی اس کی مخالفت نہیں کرتا تو اس مسئلے پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر صحابہ کرام کے دور میں دوسری اذان شروع ہو گئی ہے، حضرت عثمان کے دور میں، تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے تم بھی اس طرح ایمان لے کے آؤ. صحابہ کرام پہ اس پہ اجماع ہو گیا تھا، سب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تھے کہ دوسری اذان دی جائے، تو کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی تھی، تو اجماع ثابت ہو گیا. تو دوسری اذان دینا بھی صحیح ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان ٹھیک نہیں ہے تو وہ غلطی پہ ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں 3 طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ کوئی 3 طلاق ایک مجلس میں دے تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی، بلکہ وہ 3 ہی شمار ہوگی، کیونکہ صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے گا، وہ 3 ہی شمار ہوں گی. تو صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے، تو اس لیے 3 طلاق 3 ہی ہوگی. اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں 20 طلاق پہ اجماع ہے، 20 طلاق شروع ہوئی ہے تو سب کسی صحابی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، سب صحابہ کرام اس پہ جمع ہو گئے ہیں، تو اب 20 ہی پڑھی جائے گی، اس سے کم زیادہ نہیں کی جائے گی. تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بس اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ گے جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس تم ہدایت پا جاؤ گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، غنیۃ الطالبین میں بھی لکھا ہے انہوں نے اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہے، صحابہ کرام کو ماننا، ان کے جو اعمال ان پہ عمل کرنا، ان کو معیار حق بنانا ہی اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. اگر کوئی صحابہ کرام سے نقش قدم سے ہٹتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے.
جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، یہودیوں کے 71 فرقے بن گئے تھے اور عیسائیوں کے 72 فرقے بن گئے تھے، اور میری امت بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹے گی، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ ان میں جو کامیاب فرقہ ہوگا، جو سیدھا جنت میں جائے گا، تو وہ ایک ہوگا کلہم فی النار، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک فرقہ ہوگا وہ کون سا ہوگا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ یہاں بھی صحابہ کے طریقے کو معیار بنایا گیا ہے، یعنی صحابہ کے طریقے نقش قدم پہ چلنے کو کامیابی بتایا گیا ہے۔ جو میرے طریقے پر چلتا ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر نقش قدم پر چلے گا، جو میری سنت پہ چلے گا، میرے صحابہ کی سنت پہ چلے گا، تو وہ جنت میں جائے گا سیدھا، اور باقی جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں اور صحابہ کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں اور صحابہ کی سنت کے مطابق ہیں، پھر تو ہم اس فرقہ میں ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم آگے پیچھے کچھ ہٹے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں جو نہ صحابہ سے ملتے ہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہیں۔ اور جو بالکل دین کو کم کرتے ہیں، صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے، صحابہ سے ایک چیز ثابت ہے، صحابہ کی اجماع ہو گیا ہے، پھر بھی وہ اس کو نہیں مانتے، تو وہ بھی اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ یہودیوں سے عیسائیوں سے تم یہ کہو جس طرح ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تم اس طرح ایمان لے کے آؤ گے، پھر تو تم کامیاب ہوگے، وگرنہ کامیاب نہیں ہوگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس اگر تم نے روح گردانی کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹے یا صحابہ کے طریقے سے ہٹے، اپنی طرف سے کوئی کام بنا لیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس یہ ضد ہے، مخالفت ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔